رات کا وقت تھا۔ مدینے کے قریب ایک چھوٹا سا قافلہ سفر کے لیے تیاری کر رہا تھا۔ ہوا میں خنکی اور آسمان پر ہلکی روشنی تھی۔ قافلے کے سارے لوگ اپنے اپنے اونٹوں پر سامان باندھ رہے تھے کہ اچانک ایک بوڑھا مسافر ڈگمگاتا ہوا آ کر رکا۔ اس کی آنکھوں سے تھکن، چہرے سے غربت اور چلنے سے کمزوری صاف ظاہر تھی۔ وہ آہستہ سے بولا، بیٹا، کیا تم لوگ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو؟ میں کئی دن سے سفر میں ہوں اور تھکاوٹ نے مجھے توڑ دیا ہے۔ قافلے کے لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ جانتے تھے کہ سفر لمبا اور راستہ مشکل ہے۔ ایک بوڑھے کمزور شخص کو ساتھ لے کر چلنا بوجھ بن سکتا تھا، لیکن قافلے کے سردار حضرت جیسا نرم دل شخص آگے بڑھا اور مسکرا کر بولے، بابا جی، اب ہمارے مہمان ہیں، آئیے ہمارے ساتھ چلیں۔ بوڑھے آدمی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ لرزتی آواز میں بولا، اللہ تم پر اپنی رحمت نازل کرے بیٹا، اللہ تمہیں کبھی مایوس نہ کرے۔ قافلہ چل پڑا، لیکن تھوڑی ہی دیر میں لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ یہ بوڑھا آدمی سفر میں بہت پیچھے رہ جاتا ہے۔ کبھی وہ ٹھوکر کھا جاتا، کبھی بیٹھ جاتا، کبھی چلنے کی سکت ختم ہو جاتی۔ قافلے کے کچھ لوگ ناراض ہو کر بولے، ہم نے اسے ساتھ لے کر غلطی کر دی، یہ تو ہمارا سفر سست کر دے گا۔ مگر سردار نے نرمی سے جواب دیا، جو بندہ اللہ کی خاطر بوجھ اٹھاتا ہے، اللہ اس کا بوجھ ہلکا کر دیتا ہے۔ اسے اکیلا چھوڑ دینا ظلم ہوگا۔ وہ بار بار بوڑھے کا ہاتھ پکڑ لیتا، کبھی اسے اپنے اونٹ پر بٹھا دیتا، کبھی اپنے حصے کا پانی اسے دے دیتا۔ تہجد کی رات۔ ایک رات قافلے نے جنگل کے قریب پڑاؤ کیا۔ سب لوگ تھک کر سو گئے، مگر قافلے کا سردار تہجد کے لیے اٹھا۔ وہ خاموشی سے نماز پڑھ کر دعا میں مصروف تھا کہ اسے قریب سے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ اس نے روشنی کی سمت دیکھا۔ وہی بوڑھا مسافر سجدے میں روتا ہوا کہہ رہا تھا، اے میرے رب، میں تیرا محتاج بندہ ہوں، تو نے آج پھر مجھے اپنے نیک بندوں کی میت عطا کی۔ ان کی مدد کرنے کے بدلے تاو ان کی مشکلیں آسان کر دے، ان کی اولادہ روزی، عزت اور ایمان میں برکت دے دے۔ اے اللہ، ان کی حفاظت اپنے نیک فرشتوں کے سپرد کر دے۔ سردار حیران رہ گیا۔ اسے لگا جیسے اس نے آج پہلی بار اس بوڑھے کی حقیقت دیکھی ہو۔ یہ کوئی عام مسافر نہیں تھا، یہ اللہ کا بہت قریبی بندہ تھا، کوئی ایسا جس کے دل میں دنیا کا ایک ذرہ بھی نہ تھا۔ اگلی صبح جب قافلہ روانہ ہوا تو راستے میں اچانک طوفانی ہوائیں چلنے لگیں۔ آسمان سیاہ ہو گیا، ریت اڑنے لگی اور سب لوگ گھبرا گئے۔ قافلے والوں نے ایک دوسرے کو آوازیں دیں، تیار ہو جاؤ، بڑا طوفان آنے والا ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہوئی کہ قافلہ تو چل رہا تھا، مگر طوفان ان کے بہت قریب آ کر رک گیا، جیسے کوئی چیز اسے آگے بڑھنے سے روک رہی ہو۔ بوڑھا آدمی سردار کے پاس آیا اور مسکرا کر بولا، بیٹا، اللہ نے ہمارے لیے راستہ کھول دیا ہے، چلتے رہو، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ لوگ حیران تھے، مگر واقعی ایسا ہی ہوا۔ طوفان قافلے کے چاروں طرف زور سے چل رہا تھا، مگر قافلے پر اس کا ایک ذرہ بھی نہ پڑا۔ سب نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ گاؤں کا راستہ۔ سفر کے چند دن بعد قافلہ ایک چھوٹے گاؤں کے قریب پہنچا۔ اچانک بوڑھے مسافر نے رکتے ہوئے کہا، بیٹا، میرا سفر یہاں ختم ہوتا ہے، میں تم لوگوں کا بہت مشکور ہوں، اللہ نے تمہارے ذریعے مجھے سہارا دیا، اب میرا وقت آ گیا ہے آگے بڑھنے کا۔ قافلے کا سردار بولا، بابا جی، ہمیں اپنی دعا سے محروم نہ کیجیے گا، ہم آپ کی خدمت کرنے میں خوش تھے۔ بوڑھے نے مسکرا کر اس کے ہاتھ تھام لیے اور بولا، بیٹا، اللہ کے راستے میں کسی تھکے ہوئے کو سہارا دے دو، بھوکے کو کھانا کھلا دو، بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھا دو، کبھی کسی کمزور کو بوجھ نہ سمجھو۔ جو بندہ کسی کے لیے راستہ آسان کرتا ہے، اللہ اس کے لیے آخرت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ یہ کہہ کر بوڑھا مسافر آہستہ آہستہ گاؤں کی طرف جانے لگا۔ قافلے والے اسے دیکھتے رہ گئے، جیسے وہ کوئی عام انسان نہ ہو، بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا کوئی خاص مہمان ہو۔